میں ہوں آپ کا ہوسٹ خالد محمود، اور آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہر طبقہ کے، ہر ایج کے، ہر طرح کے لوگوں کے لیے بیسیکلی وی گونا ٹاک اباؤٹ موٹیویشن. زندگی کے اندر جو مثبت ایٹیٹیوڈ ہے اور جو آپ کی موٹیویشن ہے اس کا آپ کی لائف کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتا ہے. تو سب سے پہلے، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ جاب کرتے ہیں، چاہے آپ بزنس کرتے ہیں، زندگی کے اندر ہر انسان وہ کسی بھی ایج میں ہے، وہ کسی بھی سٹیج پہ ہے، کہیں نہ کہیں پہ وہ سفر کر رہا ہوتا ہے. ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی سٹیج پہ موٹیویشن لوز کرتے ہیں. بہت سے لوگ اس کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ کا شکار ہوتے ہیں، مینٹل ہیلتھ ان کی کمپرومائز ہوتی ہے، اور پاکستان کے اندر بہت سے لوگوں کو ایون کہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ مینٹل ہیلتھ سے سفر کر رہے ہیں، اسپیشلی وہ لوگ جو اپنی پروفیشنل لائف کے اندر ہیں، جبکہ بہت سے لوگ پرسنل لائف کے اندر بھی چیلنجز کو فیس کرتے ہیں. تو آج کی ایک چھوٹی سی کنورسیشن کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹ رکھ سکتے ہیں، اور اگر ہم اپنی موٹیویشن لوز کر دیتے ہیں تو اس کا ہماری پرسنالٹی کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتا ہے. ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایز اے انسان کیا کہتے ہیں ان سرکمسٹینس کو ٹیکل کرنے کے لیے. احادیث کی روشنی میں بھی دیکھیں گے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہیں، مسلم ہیں، ان کی کیا پرسیپشن تھی، اس کو بھی ڈسکس کریں گے. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. اچھا، سب سے پہلے ہم سب جب اپنی زندگی میں کوئی چیلنج آتا ہے، ہم کسی بھی سٹیج پہ، لیٹس سے میں بزنس کر رہا ہوں، میرے بزنس میں کوئی بہت بڑا لاس ہو گیا ہے. اب جب مجھے کوئی بہت بڑا لاس ہو گیا ہے تو میرے پاس دو آپشنز ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ میں ڈسکریج ہو جاؤں، اپنا دل چھوڑ جاؤں اور ڈی موٹیویٹ ہو جاؤں، اور دوسری آپشن میرے پاس ہے کہ میں خود کو بک اپ کروں اور میں ایک بلیور بنوں اور اپنے آپ کو میں اسٹرانگ رکھوں. تو اسی طرح یہ پرسنل زندگی کے اندر بھی ہو سکتا ہے، پروفیشنل میں بھی ہو سکتا ہے. اب یہ منفی اور مثبت جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، اس کے اندر ڈفرینس کیا ہے؟ لیٹس سے آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں، یا آپ کا کوئی پرسنل ریلیشن شپ کے اندر کوئی ایشو ہے، یا آپ کی فیملی کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی بھی پرابلم ہے. اب آپ کے اوپر وہ پرابلم آ چکی ہے، ناؤ یو آر سفرنگ فرام دیٹ پرابلم. ٹھیک ہے، لیٹس سے میں بزنس کر رہا ہوں اور مجھے 20 ملین کا لاس ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اب اس کے بعد ایک ہماری بائی نیچر جو اپروچ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ڈسکریج ہو جائیں گے اور اپنا دل چھوڑ جائیں گے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ جب ایک تو ہمیں لاس ہو گیا، دوسرا اس کی وجہ سے ہم ڈسکریج ہوئے، ڈی موٹیویٹ ہوئے، ہماری جو پرسنل لائف تھی، جو ہماری پروفیشنل لائف تھی، دونوں کمپرومائز ہوں گی. وہ جو 20 ملین کا لاس ہوا تھا وہ تو ہوا ہی ہے، اس کے علاوہ ہم اپنے آنے والے وقت میں اپنی ذاتی شخصیت میں بھی اور اپنے بزنس میں بھی اور بہت سا لاس کر دیں گے، صرف اس لیے کہ ہم اپنی موٹیویشن لوز کر چکے تھے. آن دا ادر ہینڈ، اگر ہم اس کو ایک کمپلیمنٹ کے طور پہ لیتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا حصہ ہے اور یہ چیلنجز ہیں تو میں نے ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے، تو اس کا پھر اثر کیا ہوگا؟ جب آپ کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں آتے ہیں، آنے سے پہلے اور آنے کے بعد اگر آپ کا رویہ مثبت ہے، اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہے، تو آپ سیم شخص نہیں رہتے. آپ کی پرسنالٹی گروم ہو چکی ہوتی ہے، آپ پہلے سے زیادہ تگڑے ہو کے، اسٹرانگ ہو کے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم بہت سے لوگ ناشکری کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو چیزیں، جو چیلنجز ہیں، آپ کو ان کا ادراک بھی نہیں ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو سب سے پیارے محبوب بندے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام نبیوں کے بھی سردار ہیں، ان کی زندگی کو دیکھیں. جو طائف کے اندر ان کے اوپر پتھر برسائے گئے جب وہ نبوت کا اعلان کر رہے تھے، کوئی اپنا ذاتی کام تو نہیں کر رہے تھے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کام کر رہے تھے، اور اللہ اور فرشتے ان کے ساتھ تھے. اس کے باوجود ان کے اوپر پتھر برسائے گئے، اور ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک جو تھا وہ خون سے لہو لہان ہو گیا، اور جوتے خون سے بھیگ گئے. تو کیا لگتا ہے کہ ایک اللہ جو قرآن میں وعدہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ اپنے پیارے محبوب کو اس تکلیف سے کیوں گزارنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے جو محبوب بندے ہیں ان کو آزماتے ہیں اور ان کو اسٹرانگ کرتے ہیں، اور ان کا جو فیتھ ہے، ان کا جو ایمان ہے، اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر تو آپ اپنی زندگی کی تمام چیلنجز، تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ کا امتحان سمجھ کے ان پہ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر کے نکالیں گے. آن دا ادر ہینڈ، اگر آپ ناشکری کریں گے تو پھر آپ اپنی زندگی کے اندر بہت سی چیزوں میں سفر کریں گے، اور آپ ایسی پریشانیوں اور پرابلمس سے دوچار ہوں گے جن کو آپ بعد میں ٹیکل بھی نہیں کر پائیں گے.
تو اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. مطلب جب بھی کوئی آپ پہ مشکل وقت آتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانی بھی رکھی ہوتی ہے. اور ایک حدیث ہے, صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو اسٹرانگ ایمان والا جو مرد ہوتا ہے, مومن ہوتا ہے, آئی ایم سوری فار مرد, اسٹرانگ ایمان والا جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے بجائے کمزور ایمان والے مومن کے. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جو کامیاب ترین لوگ ہیں ان کی اس میں کیا پرسیپشن ہے. لیٹ سے جو نان مسلمز ہیں, ایک نیلسن منڈیلا ہیں جو ایک گلوبلی ایک ویل ناؤن لیڈر تھے, اور ان کی اس کے بارے میں کیا پرسیپشن تھی. وہ کہتے ہیں کہ اٹ آلویز سیمز امپاسبل انٹل اٹس ڈن. جب تک آپ کسی چیز کو کر نہیں لیتے تو وہ آپ کو ناممکن لگتی ہے. یعنی آپ زندگی میں کچھ بھی کسی چیلنج سے دو چار ہو رہے ہیں, کوئی پرابلم آپ فیس کر رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں نہیں یہ کر پاؤں گا, تو آلموسٹ آپ اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ اس پہ بلیو رکھتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, میں آپ کو اپنی ذاتی زندگی سے ایک بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل دیتا ہوں. اور بیسیکلی جب آپ لوگوں سے میں یہ کانٹینٹ شیئر کر رہا ہوں تو مقصد ان بہنوں, بھائیوں اور بڑوں, چھوٹوں, ان سب کو موٹیویٹ کرنا ہے جو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی سٹیج میں ڈسکریجمنٹ فیل کرتے ہیں. میں نے جب اپنا بزنس سٹارٹ کیا کووڈ کے ڈیورنگ, تو ایک ٹائم تھا جب آپ چھوٹی سی ایک کمپنی سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی بہت زیادہ کیپٹل بھی نہیں ہوتا, یو آر اے کمپلیٹلی سیلف میڈ پرسن. تو میں نے اپنے 3 منتھ کے لیے اپنی ٹیم کی سیلریز کا ریزرو رکھا ہوا تھا, اور میرے ساتھ بیکاز آئی واز ویری نیو ان بزنس, اور میرے ساتھ ایک بہت بڑا اسکیم ہوا جس کے اندر میرے وہ جتنے بھی پیسے تھے وہ سارے اس کے اندر چلے گئے. ٹھیک ہے. اب میرے پاس اب میں بزنس میں نیا تھا, میرا کوئی بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا چیزوں کو ٹیکل کرنے کا. اب میں ایک دفعہ تو مجھے بڑا شوق لگا, مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. دین میں ان دنوں میں اللہ کا شکر ہے آئی واز اے اسٹرانگ بلیور, الحمدللہ ابھی بھی ہیں. تو میں نے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوگی, لیٹس ورک, لیٹس ناٹ تھنک اباؤٹ اٹ. میں نے محنت کرنا شروع کی, کام کیا, دن رات کام کیا, اور نیکسٹ 30 days کے اندر, اس 1 month کے اندر میں نے اتنا کام پکڑا, اتنی بزنس ڈیولپمنٹ کی, اتنا بزنس لے کے آیا, اتنے پیسے کمائے کہ جو میں نے پچھلے 6 مہینے میں نہیں کمائے تھے. اب اس کے اندر مصلحت کیا تھی اگر مٹیریل وائز دیکھا جائے تو مصلحت یہ تھی کہ شاید میرا اللہ مجھے تھوڑا سا بوسٹ اپ کرنا چاہ رہا تھا. شاید اس نے مجھے وہ رستہ دکھانا تھا کہ تم جو کر رہے ہو یہ بہت چھوٹا ہے, اس سے تم 6 گنا زیادہ کر سکتے ہو اسپیڈ کے ساتھ. اور اگر پرسنالٹی وائز دیکھا جائے تو مجھے میرے ایمان کو مضبوط کرنا چاہ رہا تھا میرا اللہ. تو اسی طرح جب آپ زندگی میں نگیٹو سچویشنز کے اندر بھی پازیٹیو طریقے سے ان کو ڈیل کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے. اور ہمیشہ ایک بات پہ یقین رکھیں کہ زندگی چیلنجز کا نام ہے, اور بغیر چیلنجز کے یہ زندگی آپ کو بالکل جسے کہتے ہیں نا بے سواد لگے گی, روکھی سوکھی سی لگے گی. چیلنجز سے زندگی کی خوبصورتی ہے. چیلنجز سے کبھی نہ بھاگیں, ہمیشہ چیلنجز کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھیں اور ایک اہم حصہ سمجھیں اور ان کو ٹیکل کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. چیلنجز کے بعد آپ کی پرسنالٹی گروم ہوگی اگر آپ نے چیلنجز کو ایکسیپٹ کیا ہے. وٹ ہیپنز, کیا ہوگا اگر آپ نے نہیں کیا ایکسیپٹ؟ کچھ نہیں ہوگا بھائی جان, چیلنجز آنے ہیں پھر بھی, وہ نہیں رکیں گے. لیکن ہاں یہ ضرور ہوگا کہ آپ کسی نکر میں پڑے ہوں گے, کہیں سوٹا لگا رہے ہوں گے, کہیں آپ کی موٹیویشن ڈاؤن ہوگی, آپ الٹی سیدھی چیزیں کریں گے, اس سے نہ کوئی اس کا آپ کی اپنی زندگی کو اس کا کوئی بینیفٹ ہوگا, نہ آپ کے پیاروں کی زندگی کو. سو دیٹ واز اے لٹل موٹیویشنل ٹاک. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی اس کو شیئر کیجیے گا. اگر اس میں کہیں پہ کوئی امپرومنٹ کی ضرورت ہے تو مجھے لازمی کمنٹ کر کے بتائیے گا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سی یو انشاءاللہ ان دا نیکسٹ ویڈیو.